بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، چوتھا قانون ہے اے ایمان والو، لا تخونوا، نہ خیانت کرو اللہ سے اور رسول سے، اور بتخونوا یہ واو تفسیریہ ہے، لا تخونوا خیانتیں مت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی مت خیانت کرو اپنی امانات کی، مت خیانت کرو اپنی امانات کی، بے ترک سنت ہی و ارتکاب معصیت ہی، عطف علی تخونو، تخونو کے ساتھ لا لگ رہا ہے تو لا تخونو ولا تخونو، آگے بھی لا لگے گا، اور مطلب یہ ہے اللہ رسول کی خیانت نہ کرو، یعنی اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کس اس کا نقصان تم جانتے ہو، وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، دفع محلے در مخل در اطاعت، دفع مخل در اطاعت، کہ اطاعت میں جو چیز مانے بنتی ہے وہ مال اولاد ہے، فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، نیچے لکھا ہے تتمہ قانون رابع، یعنی فانی اور عارضی اشیاء کی وجہ سے خلاف نہ کر بیٹھو، خیانت نہ کر بیٹھو، وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، جان لو سوائے اس کے نہیں اموال تمہارے اور اولادیں تمہاری، فتنۃ آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عظیم، اور یہ کہ اللہ پاک ان اللہ، یہ کہ اللہ پاک پاس اس کے اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے۔ فرمایا خیانت نہ کرنا، خیانت کا سبب بنتے ہیں مال اولاد، یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، اس آزمائش میں پڑھ کے خیانت نہ کر بیٹھنا۔ اس میں مفسرین نے دو واقعے اہم کر کے لکھے ہیں، ایک واقعہ لکھا ہے حضرت حاتب کا، حاتب بن بلتا کا واقعہ، کہ جب خط لکھا گیا تھا، حاتب نے خط لکھا مشرکین کو، تو اصل میں نبی کریم علیہ السلام کے مجاہدین کی بڑی میٹنگ ہوئی، اور یہ فتح مکہ کے متعلق سب سے بڑا اجلاس تھا، تو اس میں حضرت حاتب نے ایک خط لکھا، اور وجہ اس کی یہ تھی جو خود انہوں نے بعد میں بتا دی تھی، کہ باقی جتنے لوگ تھے ان کے کچھ نہ کچھ مشرک رشتہ دار مکہ میں تھے، تو ان کے اہل اولاد وغیرہ کے وہ نگرانی کرتے، لیکن حضرت حاتب کہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی نہیں تھا مکہ میں، صرف بچے شچے تھے اور رشتہ دار نہیں تھے جو ان کو سنبھالتے، تو حضرت حاتب نے جو خط لکھا تھا یہ بھی مکہ والوں کو دھوکہ دیا تھا، اور خط میں کوئی خاص بات بھی نہیں تھی، بس صرف ان پر یہ احسان کرنا چاہتے تھے کہ میرے بچے محفوظ رہیں، تو بچوں کے لیے انہوں نے خط لکھا، اور جو لکھا کوئی جنگی راز نہیں تھا یا اس طرح کی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک قسم کی اطلاع موجود تھی کہ مکہ پر ہم چڑھائی کرنے والے ہیں، اگرچہ اس وقت لکھا کہ وہ انتظام نہیں کر سکتے تھے، تو بہرحال پھر بھی ایک راز تھا، تو نبی کریم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر اور ساتھ کچھ اور کو بھیجا کہ روضہ خاک پہ جاؤ، وہاں ایک عورت ملے گی جس کے پاس وہ خط ہوگا، یہ لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ کہ یہ حضرات وہاں پہنچے خاک کے مقام پہ، تو وہ عورت جا رہی تھی، انہوں نے عورت کو پکڑ لیا، اور یہ جاسوسہ تھی مکے والوں کی،
تو انہوں نے پکڑا، انہوں نے کہا خط نکال، اس نے کہا خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے تلاشی لی، انہوں نے تلاشی لی، تو اس نے کہا کوئی نہیں، مجھے خط ہے ہی نہیں میرے پاس۔ اب تم میں سے کوئی صوفی ہوتا تو تھوڑا دور کھڑا ہوتا۔ حضرت علی تھے، حضرت زبیر فرمانے لگے نکال خط، اس نے کہا نہیں ہے، اس نے کہا لَأُجَرِّدَنَّكِ، نہیں تو ہم شلوار اتاریں گے، ننگا کریں گے، ننگا، بالکل ننگا، عورت کو فرما رہے ہیں۔ صوفی کوئی بیٹھو توبہ توبہ، یہ میدان جہاد ہے بابا، ریبنڈ نہیں ہے، یہ کوئی چلا سال والے مجاہد نہیں تھے، یہ ہے محمد کی جماعت ہے اور یہ مجاہدین کی جماعت ہے۔ اور کیا اعلان ہے؟ اس نے حضرت علی نے فرمایا عورت کو کہ اوے اتار، یا تو کتاب نکالے گی یا ہم تیری شلوار نکالیں گے، اور ہر جگہ سے تلاشی لیں گے، کیونکہ اور بھی بہت ساری جگہ ہیں خط رکھنے کی، ہر جگہ ہم دیکھیں خط نکالنا ہوگا۔ اس نے جب دیکھا بھئی یہ دھمکی نہیں دے رہے، یہ تو سچ بچ تیار ہے اور ہر چیز اتر جائے گی، مریم نواز بن جاؤں گی، تو اس نے پھر احساس کیا اور اس نے خط نکالا۔ ادھر تھا، مینڈیوں میں خط چھپا ہوا تھا، یہ لے کے آئے، ہاں گو تو ٹھیک ہے، تم پنجابی لازمی بولنی ہے، ہو گیا۔ آگے حضرت نبی پاک علیہ السلام نے حضرت کو بلایا، حاتب کو، ہاں بھئی خط آپ نے لکھا تھا۔ حضرت عمر ساتھ تھے اور صحابہ کے سامنے، لیکن حضرت حاتب نے کہا جی خط میں نے لکھا تھا۔ حضرت عمر کو جوش آیا اور فرمایا یہ منافق ہے، اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت عاتب نے کہا میری بات سن لو، میں سچی بات کروں گا، میں نہ منافق ہوں نہ میرے اندر نفاق ہے، میں نے یہ خط لکھا ہے لیکن میرا مقصد ہی نہیں تھا کوئی غداری کرنا، اصل بات یہ تھی کہ میرے وہاں بال بچے ہیں اور اہل و عیال جو ہے اس کا کوئی محافظ نہیں ہے، تو میں مکہ والوں پہ ایک احسان کرنا چاہتا تھا کہ آخر جنگ ہونی ہے، ہم نے فتح مکہ کرنا ہے، تو وہ میری اولاد وغیرہ جو وہاں ہیں ان کو قتل نہ کر دیں، تو میں صرف ان سے پر یہ احسان کرنا چاہتا تھا، باقی کوئی بات نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کو کہ چھوڑ، پتہ یہ کون ہے، یہ بدری ہے، سبحان اللہ، یہ بدری ہے، اور بدری وہ ہیں کہ اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے خاص کر جھانکا اپنی رحمت سے اہل بدر کو اور کہہ دیا قد غفرت لکم، کہ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ فرمایا انہ بدری، یہ بدری ہے، اس لیے یہ اس پر نفاق نہیں ہو سکتا، سچا ہے۔ ایک یہ واقعہ ہے۔ تو اب دیکھیں صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوں، بڑی بڑی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مغفور اور محفوظ لوگ ہیں۔ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کر نہیں سکتا، محفوظ وہ ہوتا ہے جس کے ذمہ گناہ رہ نہیں سکتا۔ تو صحابہ محفوظ ہیں۔ یہ جو مودودی ذہن ہے تو یہ غلطیاں گرواتی، فلاں غلطی کی، فلاں غلطی کی، تو ہم کہتے ہیں غلطی کی اور اگلی بھی بتانا ہو۔ حضرت ماعز کا واقعہ بیان کرتا ہے بے ایمانہ، تو آگے نہیں بتاتا کہ حضرت ماعز پیغمبر کریم فرماتے ہیں
کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر پورے اہل مدینہ پہ تقسیم ہو تو ان کو کافی ہوگی. یہ اگلی بات مودودی وہی ہوتا ہے جو پورا 1/1 یہودی ہو, آدھا بیان کرے گا آدھا چھوڑے گا. فلانے صاحب کی غلطی, جہاں حضرت حاتم سے غلطی ہوئی, لیکن غلطی کا انداز وہ نہیں ہے جیسے منافقوں والی غلطی. حضرت آگے واقع آئے گا, دوسرے صحابہ کعب ابن مالک 3 صحابہ سے غلطی ہوئی, وہ نہیں پہنچ سکے, انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی, صاف بتا دیا. ایک اور واقعہ جہاں آپ کے پاس ہوگا, یہ کون ہے, یہ ابو لبابہ کا واقعہ. ابو لبابہ بن عبد المنذر, یہ ان کو نبی پاک نے بنو قریظہ بھیجا تھا تاکہ اللہ حکم رسول اللہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ وہ نیچے اتریں. تو انہوں نے اس سے مشورہ کیا, تو اس کی دوستی تھی مولویوں کے ساتھ. یہ جو تھے ابو لبابہ, تو یہ پہلے کی دوستی آ رہی تھی, تو ان سے ایک غلطی ہوئی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نیچے بلایا, آؤ, تو وہ اس نے اتنی بات اور کچھ بھی نہیں کیا. یہ ان کو بتا رہا تھا بھئی نیچے آئے تو ذبح ہو جاؤ گے. یہ اشارہ بجدہ ہی الی حلقہ انہ ذبح ہو جاؤ گے. ثم فتح ابو, بس یہ کر تو بیٹھا نا, بساؤ کا آدمی جلدی میں بھی کر بیٹھتا ہے. تو وہ اس کو دیکھ رہے تھے, یہ ان کو اس نے یوں کہہ دیا کہ آپ کو ذبح کرے گا. تو پھر رعا انہو قد خان اللہ ورسولہ, پھر سمجھ گئے کہ میں نے اللہ رسول کی خیانت کی ہے. لا یذوق ذواکا حتی یموت او یتوب اللہ. اب صحابہ کی غلطیاں بیان کرتے ہیں, اگلی بات کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ آگے کیا ہوا فرماتے ہیں کہ قسم اٹھائی کہ کوئی نہ کھائے گا نہ پیے گا حتیٰ کہ جب مر جائے گا یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. وانطلق الی مسجد المدینہ, یہ مدینہ مسجد نبی میں چلا گیا, اپنے آپ کو باندھ دیا. اب بھی وہ ستون اسی ابو لبابہ کے نام سے مشہور ہے. اس ستون کے ساتھ باندھا, ٹھہرا رہا 9 دن تک. 9 دن تک کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا, ستون کے ساتھ بندھا ہے. غلطی کیا کی, صرف اشارہ کیا حلق کی طرف, اتنی غلطی ہوئی. 9 دن تک رہا, حتیٰ کہ گر جاتا تھا بھوک کی وجہ سے, بے ہوش ہو جاتا تھا. تو اللہ نے اس کی توبہ نازل کی. فجاء الناس, لوگ آئے اسے خوشخبری دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی توبہ کی, ارادہ کیا کہ اسے کھول دیں ساریہ. حلفا, اس نے قسم اٹھائی کہ وہ اسے نہیں کھولے گا اس سے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے, کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھولیں گے. فحلہ فقال یا رسول اللہ انی کنت نظرت ان خلیا من مالی, اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں گا. توبہ قبول ہو گئی تو اپنا سارا مال صدقہ کروں گا. آپ نے فرمایا ثلث کافی ہے, تیسرا حصہ صدقہ کر. اور صحیحین میں آگے پھر حاتم ابی بلتہ کی بات ہے. تو بہرحال یہ واقعات بھی انطباق ہو سکتا ہے, یہ لازمی نہیں ہے کہ ان واقعات پر آیت نازل ہوئی ہو. تو یہ دونوں واقعات ہیں. لا تخونوا اللہ وَاعْلَمُوا انما اموالکم واولادکم فتنہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم
یا ایھا الذین قانون خامس ہے، پانچواں قانون جہاد، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرو گے تو تقوی کے ثمرات اور برکات بہت زیادہ ہیں 4 برکات ذکر کی ہیں تقوی اختیار کرنے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرتے رہے اللہ سے، یجعل لکم فرقانا، پہلی برکت ہے 4 برکتیں، سلور برکات، یجعل لکم فرقانا، یجعل لکم فرقانا، کر دے گا واسطے تمہارے فرقانا، فرقان بنا دے گا۔ اس فرقان کا کیا معنی ہے؟ اس فرقان کا بڑا خاص معنی ہے، تقوی کا نتیجہ اور برکت یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ ایک میزان قائم کر دے گا جو حق اور باطل کی معرفت بنے گا، حق اور باطل کی معرفت بنے گا۔ فرقانا، جیسے قرآن کیا ہے، الفارق بین الحق والباطل، بدر کا میدان بھی تھا، الفارق بین الحق والباطل الفرقان۔ تو اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کی نور اور بصیرت پیدا کر دے گا، اور دل میں ایسا کیف پیدا کر دے گا جو میزان اور ترازو بنے گا حق اور باطل کی پہچان کا۔ جب حق باطل تجھ پہ واضح ہو جائے گا تو شکوک و شبہات سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ وہی کیفیت ہے، لیکن یہ کس سے ملتی ہے؟ تتقوا اللہ، نوافل سے نہیں ملتی، تسبیح سے نہیں ملتی۔ تقوی کے مفہوم میں پرہیز ہے، پرہیز کیا ہے؟ پرہیز۔ تقوی کرنے کا نام نہیں ہے، نہ کرنے کا نام ہے، رکنے کا نام ہے۔ تقوی میں اصل کیا ہے؟ پرہیز، نا 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 نا، یہ تقوی ہے۔ تم نے تقوی کو بھی رسی ڈالی ہوئی ہے۔ تقوی کے معنی میں بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، اور سب سے بڑا تقوی شرک سے بچنا، مشرک سے بچنا، بدعت سے بچنا، بدعتی سے بچنا، بدعی سے بچنا۔ اگر یہ چیز، یہ بنیاد ہے، اور جو آدمی شرک سے نہیں بچا یا مشرک سے نہیں بچا، اسی طرح محبت مودت اور اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے، اور مشرک کے سامنے رکھ کے اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ تیرا ہے، تیرا ہمارا، یہ بھی وہ ہے، انہم منہم، یہ کر رہا ہے، اور بدعت سے نہیں بچا، بدعتی سے نہیں بچا، تو یاد رکھ لو، خدا کی قسم تقوی اس کے قریب ہی نہیں گیا، بے شک، چاہے جتنا نیک پرہیزگار بظاہر ساری رات تہجد پہ رہے اور دن روزہ ہو اور 4 چادریں اوپر چڑھائی ہوئی ہوں، سمجھو نرا کھوتے دا کھوتے۔ بے شک متقی وہ نہیں ہے، متقی وہ ہے جو شرک سے بھی بچا ہے، مشرک سے بھی بچا ہے، بدعت سے بھی بچا ہے، اور مبتدع سے بھی بچا ہے۔ اب منازل شروع ہوں گی، نیچے والے منازل اب شروع ہوں گے، لیکن سب سے بڑا تقوی، اور جو آدمی شرک سے نفرت کرتا ہے، مشرک سے، بدعت سے، بدعتی سے، اس کو اللہ یہ فرقان عطا کرتی۔ یہ فرقان استنجے سے نہیں ملتا، یا مسواک اور درخت خراب کرنے سے نہیں ملتا، یا ریبن بسترا لے کے چلے تو فرقان بالکل آدمی للو بن کے آتا ہے، ہر جگہ پہ للو بنو گے، للو۔ لیکن جب توحید میں مخلص ہو جاؤ گے
تو تمہارے اندر ایک چیز بولے گی، اور وہ ایسا میزان ہوگا یہ حق ہے یہ باطل، یہ تسلب سے ملے گا۔ یجعل لکم فرقانا، ہاں سورۃ الحدید بھی نکالو آیت 28، اور جہاں پر بھی دیکھو ان تتقوا اللہ، اگر ڈرتے رہے اللہ سے، یجعل لکم فرقانا، 1005 یجعل لکم نہیں ہوئے نورن تمشون بہی ویغفر لکم، یہ بڑا خاص مقام ہے، غور سے دیکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اس پر کیا ہوگا؟ یجعل لکم نورا، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے لیے ایک نور قائم کر دے گا، تمشون بہی، اس نور کو لے کے چلو گے، یہ نور وہی فرقان ہے، حق اور باطل کی پہچان والا نور، تو اللہ وہ نورانیت عطا کر دے گا، اس نور کے ساتھ چلو گے۔ یجعل لکم فرقانا، اس لیے آگے ذرا دیکھو فرماتے ہیں فرقانا ہدایتاً و نورا فی قلوبکم، او حاشیہ دیکھو، فرقان کا معنی جلدی بولو، ہدایتاً و نوراً فی قلوبکم تفرقون بہی بین الحق والباطل، روح المعانی ہے، اللہ تمہارے دل میں چاننا کر دے گا، اور ایسا چاننا ہوگا کہ حق باطل کا فرق معلوم ہوگا، اور دوسرا بصیرت فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں بصیرت آ جائے گی، نور تفرقون بہا بین الحق والباطل۔ اور حضرت مجاہد کہتے ہیں یجعل لہ مخرجا فی الدنیا والآخرہ اما یحذرون، اس فرقان سے مراد یہ ہے کہ دنیا آخرت میں جس چیز کا بھی ڈر اور خوف ہے، اللہ وہ ڈر خوف ختم کر دے گا، اور تم اپنے دل کی روشنی میں چلو گے۔ یہ کب ملے گا بھائی بولو، کب ملے گا؟ تو متصلب فی التوحید کی وجہ سے۔ کب ملے گا؟ جب توحید میں پکے ہو جاؤ گے، ایمان میں مخلص ہو جاؤ گے، یہی تقوی ہے۔ اور ایمان کا اخلاص اسی سے امتحان ہو جاتا ہے کہ اس کا مشرکین اور مبتدئین کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ اگر مشرکین مبتدئین کے ساتھ رویہ ہے اس کا ابنا والا، ابنا نظریہ ہے، تو سمجھ لو کہ پکا بے ایمان منافق ہے، بے شک۔ ہاں بھائی، شیخ الاسلام صاحب بولے ہیں لیکن اسے لفظ کا معنی نہیں آتا۔ یجعل لکم فرقانا اتقوا فراست المومن، فراست المومن، فراست المومن، مومن ایمان کی وجہ سے جو فراست ملتی، فراست المومن کہا گیا، اس فراست کی بنا ایمان ہوتا ہے، اور یہی فرقان ہے، یہی نور ہے، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ۔ تو اب الحدید میں یہی نور کہا، یہاں فرقان کہا، اور یہ حدیث آپ کے پاس لکھی ہے سنن ترمذی کی کہ یہ وہی نور ایمان اور نور تقوی ہے۔ ہاں اس کو پھر کیا ہوگا بھائی؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے اس کا؟ سیل شیل تو نہیں ختم ہو گئے؟
چلو فی الحال نہ ہلاؤ، اگر ہلاؤ بھی تو تھوڑا سا، ابھی تھوڑا سا ٹائم رہ گئی ہے، گزارا کرو، پہلے صحیح تھا ابھی پھر گڑبڑ ہوا۔ ہاں بھائی پہلی برکت کیا ہوگی تتقوا اللہ کی، یجعل لکم فرقانا۔ دوسری وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے سارے گناہ مٹا دے گا۔ یُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے کہ توحید وہ نیکی ہے کہ جو گناہ ذمے میں رہنے نہیں دیتی، سارے گناہ مٹا دیتی ہے۔ اب دیکھو تتقوا اللہ یکفر عنکم سیئاتکم، مٹا کے رکھ دے گا تمہارے سارے گناہ۔ وَیَغْفِرْ لَكُمْ، تکفیر اور مغفرت میں فرق ہے، صرف بخشے گا نہیں، تکفیر کر دے گا، مٹا کے رکھ دے گا، نشان بھی باقی نہیں چھوڑے گا، بلکہ جہاں گناہ لکھے ہیں وہاں اوپر نیکیاں لکھوا دے گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ دو، اور یہ تیسرا ہے یغفر لکم، تکفیر سیئات اور مغفرت ذنوب، اور یغفر لکم ہر قسم کی غلطیاں معاف کر دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یہ چوتھی برکت ہے کہ تم اللہ کے فضل کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ صاحب ہے فضل عظیم کا، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق بنو گے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔